رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بہت سے فضائل اور اس میں روزے کا اہتمام کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ میں گفتگو تو آج توحید اور شرک کے اوپر انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ماہ مبارک کی مناسبت سے میں صرف 5 منٹ چند باتیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دلوں کے اندر محنت، شوق، جذبہ اور ولولہ پیدا کر دیں، تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی تمام تر برکات کو سمیٹ سکیں، تاکہ ہم محنت کر سکیں، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہوا ہے کہ میرا بندہ جب ایک نیکی کرے گا تو اس ایک نیکی کے بدلے تم نے اس کو 10 گنا ثواب عطا کر دینا ہے، لکھ دینا ہے۔ عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم نے 10 گنا ثواب لکھ دینا ہے، اور اللہ رب العزت اس 10 گنا ثواب کو اس عمل میں پائے جانے والے خلوص، اس عمل میں پائے جانے والے خشوع، خضوع، محبت، چاہت، ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے ایک نیکی کا۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنے رب کی محبت میں کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب کی محبت میں اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب کی محبت میں پینا چھوڑ دیتا ہے، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ کاش کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری خاطر چھوڑا کھانا پینا، میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا، میری خاطر اپنے غصے پہ قابو کیا۔ اس سے کوئی لڑنے کو آگے آ رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ نہیں میں تجھے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو پھر ہے میرے بندو، ٹھیک ہے تم نے میری خاطر کیا تو میں بھی یہ کہتا ہوں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری ساری نیکیوں کی کیلکولیشن ہو کر ان کے ثواب کو کاؤنٹ کر کے میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا، مگر جب روزہ رکھا جائے گا تو اس دن میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے تمہیں روزے کے بدلے کتنا ثواب عطا کرنا ہے، میں بتاؤں گا۔ اور یہ بات مجھ سے اور آپ سے پنہا نہیں ہے کہ بادشاہ جب نوازا کرتے ہیں تو وہ اپنی شان نوازا کرتے ہیں۔ بادشاہ اگر کسی کو چند ٹکے دے دے تو یہ بادشاہ کی توہین نہیں ہوتی؟ بتائیں بادشاہ کیا دیتے ہیں؟ اس کو اتنے 1000 اشرفیاں، اس کو فلاں زمین دے دو، اس کو فلاں دے دو۔ بادشاہ نے کبھی کہا یہ اس کو ایک سکہ نہیں؟ کیوں؟ اس دربار میں بادشاہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ اصول ہے کہ بادشاہ جب نوازتے ہیں تو اپنی شایان شان نوازتے ہیں۔ تو وہ رب العالمین جب روزے داروں کو اپنے شایان شان نوازے گا تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اے میرے بندے، وہ تیرے لیے باب الریان کھلا ہے، چل یہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس کی عطا ہے۔ اس روزے کا بڑا اہتمام کرو، اس روزے کا بڑا خیال کرو۔ یہ روزہ کھانا پوری نہیں ہے، یہ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، یہ روزہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ افطاریوں میں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، شاندار قسم کی افطاریوں پر سجے ہوئے دسترخوان سجانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ روزہ میرے رب کو راضی کر کے جنت پا لینے کے لیے ہے، یہ روزہ جنت حاصل کر لینے کے لیے ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، امن خلق السماوات، یہ سپاروں کے حساب سے جب قرآن مجید کو تقسیم کیا جاتا ہے تو 20ویں سپارے کی یہ شروع کی آیت ہے۔
इन आयात, इन 7-8 आयात को जो बंदा पढ़ लेता है वो तौहीद में कभी मार नहीं खा सकता। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदो सोचो तो सही, मेरे अलावा किसी और को पुकारने की तुम्हारे पास गुंजाइश बनती है क्या? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, तुम बीमार होते हो तो किसको पुकारते हो? तुम्हारा कारोबार डाउन होने लगता है तो किसको पुकारते हो? तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो किसको पुकारते हो? तुम्हारा कोई अपना प्यारा बीमारी में मुब्तला है, तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, तुम सफर में कहीं फंस गए हो, तुम्हें किसी नुकसान का अंदेशा है, तुम्हें कोई तंग कर रहा है, तुम्हें हालात ने तंग कर रखा है, बताओ तो सही कौन है जो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में याद रख के तुम्हें तुम्हारी तकलीफ से निजात अता करता है? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा व यक्शिफुस सू, और तुम्हारी तकलीफ को तुमसे दूर करने वाला इस कायनात के अंदर और कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रब है। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह ताला अपने रहमतुल लिल आलमीन नबी को कह रहे हैं, ए मेरे नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मेरे बंदों को बताओ, ये नादान हैं, ये नादान हैं, इनको बताओ तुम्हारा रब तुमसे मुखातिब होकर कहता है। और इस माह मुबारक के अंदर जानते वो हर रोज आसमाने दुनिया पर रात को आके आसमाने दुनिया पर आकर कहता है। ये रात की इबादत इसकी आजान नहीं होती, ये रात को जब आप इशा की अजान होती है, तहज्जुद पढ़ने की कोई आजान नहीं होती। तहज्जुद की आजान वो अल्लाह अपने बंदे को पुकार के बुलाता है। बंदे को अल्लाह या बाग़ियल खैर अक़बिल, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए नेकी के मुतलाशी, तुझे मुअज्जिन नहीं बुला रहा, तेरा रब तुझे बुला रहा है, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। ये तहज्जुद की आजान की पुकार, नमाज की पुकार अल्लाह ताला तुम्हें देता है। तो अल्लाह कहता है ए नबी इनको बताओ। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी, अल्लाह तुम्हें कहता है ए मेरे बंदो मुझे पुकारो और मुझसे मांगो, मेरे सामने रो, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने अपनी तड़प का इजहार तो करो। तुम मुझे मनाने में कभी नाकाम नहीं रह सकते, सिर्फ शर्त यह है कि मेरे सामने सजदा रेज हो जाओ, मेरे सामने झुकना तो सीखो। तुमने औरों के दर को देखा, तुमने औरों के दर को थामा, तुमने औरों के दर पे सजदा किया, एक मेरे आगे सजदा किया होता तुझे 1000 सजदों से निजात मिल जाती। वो एक सजदा जो मेरे सामने तूने गिड़गिड़ा के रोक के कर लिया होता, मैं तुझे 1000 जगह जिल्लत और खवारी से रोक देता। हाँ, एक अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह ताला तुम्हें हर जगह से बेनियाज, हर जगह से गनी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह अपने बंदों की मदद करने के ऊपर कादिर है। इंसान शिरक के अंदर कब मुब्तला होता है? शिरक के अंदर मुब्तला होने की एक बड़ी वजह किसी के साथ मोहब्बत का इजहार है, किसी के साथ शुक्र का इजहार है। ये जो लोग सूरज की परस्तिश करते हैं, आप बताएं ये सूरज की परस्तिश क्यों करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा मखलूकात में सूरज की बड़े पैमाने के ऊपर परस्तिश की गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी सूरज की परस्तिश की जाती थी। क्यों? वो ये समझते हैं कि सूरज अपनी इस ज़हनी बिसात के मुताबिक इंसान ये समझता है कि सूरज इंसानी जिंदगी को बका बख्शने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज फसलें पकाता है, सूरज अनाज पकाता है, सूरज लकड़ी के अंदर ये हीट जमा करती है लकड़ी सोलर सिस्टम से, और ये लकड़ी जला के हम अनाज खाते हैं। सूरज की वजह से हमें खाना मिलता है, सूरज की वजह से हमें अनाज मिलता है, सूरज की वजह से हमें फसल मिलती है। सो लोगों ने सोचा कि अब सूरज हम पे इतना इनाम करता है, हमें खाता, हमें पिलाता, हम क्या करें? चलो सूरज का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने के लिए सूरज की परस्तिश शुरू कर दी। ये इंसान नादान है, वो रब खिलाता पिलाता है, ये उसका शुक्र अदा नहीं करता है। खिलाने पिलाने वाली जात सूरज नहीं है,
کھلانے پلانے والی ذات یہ زمین نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، بارش میں نازل کرتا ہوں، اناج میں اگاتا ہوں، اس شہد کی مکھی کو تمہارے لیے شہد بنانا میں سکھاتا ہوں، اس گائے کے اندر دودھ بنانے کی فیکٹری میں نے لگا رکھی ہے۔ اے میرے بندے، جب مانگنے کی باری آتی ہے، جب سجدے کی باری آتی ہے، جب جھکنے کی باری آتی ہے، تو کسی اور کے در پہ چلا جائے، یہ تیرے رب کی غیرت کو پھر گوارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو کسی نیک انسان سے عقیدت کرتے ہیں، کسی نیک انسان سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اولیاء سے محبت نہ کرو، اولیاء کا احترام نہ کرو۔ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلا تو ابتدا میں یہ اولیاء اکرام آئے، جن کے نام پر اب ہم نے دربار بنا لیے۔ یہ اولیاء اکرام نے لوگوں کو دین پہنچایا، دین سکھایا۔ ہم کب انکار کرتے ہیں، لیکن اس نیکی کی محبت میں اللہ تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم ان نیک لوگوں کو سجدے شروع کر دو، ان نیک لوگوں سے ہی مانگنا شروع کر دو۔ وہ نیک لوگ تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، اپنے سے ملانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کوئی کتنا نیک ہو جائے تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کتنا نیک ہو جائے تمہیں رزق نہیں دے سکتا، کوئی کتنا نیک ہو جائے، کوئی کتنا عبادت گزار ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کے برابر شریک نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، پھر اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کا تمہارے ساتھ تعلق وہ اللہ کے غیظ و غضب کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے، اگر وہ تم سے چاہت اور الفت رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے اور تمہاری پکار کو سنتا ہے، تو جب تم اس کے در کو چھوڑ کے کسی اور آستانے پہ جاؤ گے، جب تم اس کے در کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کے اوپر سجدہ ریز ہو جاؤ گے، کسی اور جگہ سر کو جھکاؤ گے، تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، پھر میرا یہ اعلان سن لے، میں تیرا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں شرک کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ میں اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کروں۔ عقیدت اور محبت میں لوگوں کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کی پرستش نہ کرو، لوگوں سے نہ مانگو، لوگوں کے آگے نہ جھکو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عقیدت کسی کو ہو سکتی ہے؟ آپ سے صحابہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہو سکتی ہے کسی کو؟ بتائیے۔ ہم بڑے دعوے بھی کریں نا، ہمارے دعوے اللہ کی قسم ایک صحابی کی ایک کھجور خرچ کرنے کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ہماری ساری زندگی کے دعوے ان کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب لوگ وہاں پر اپنے بادشاہ کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے دربار میں بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی ہے جو آپ سے محبت کرے؟ بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی ہے جو آپ سے عقیدت کرے؟ اس بادشاہ کی کیا اوقات ہے اور اس کے درباریوں کی کیا اوقات ہے؟ آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اظہار عقیدت کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے یہ گردن جھکانے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر میری شریعت میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اٹھیں گے تو صرف اس رب کے سامنے، حتیٰ کہ اسباب کی نفی کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس حدیث کا مفہوم۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جو ابھی بالکل کمزور ذہن کا ہے، 5-6 سال کے بچے کو اپنے ساتھ ATM مشین پر لے کر جائیں نا، آپ مشین میں کارڈ ڈالیں اور اس میں سے پیسے نکالیں تو وہ دیکھنے والا بچہ کیا سمجھے گا کہ پیسے شاید مشین دے رہی ہے،
پیسے مشین سے بچہ کہے گا پیسے مشین سے آ رہے ہیں، نہیں، یہاں اس بچے کو باپ نے بتانا ہے بیٹا یہ پیسے مشین سے نہیں آ رہے، یہ پیسے آسمانوں پہ اوپر عرش کے اوپر بیٹھا رب ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ انسان انسان سے لیتا ہے، انسان انسان کے کام آتا ہے، مگر یقین عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے، اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ہے میرے صحابہ اگر کبھی زندگی میں ایک تسمہ بھی مانگنا پڑے نا تو صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ ایک تسمے کی ضرورت بھی ہو تو کسی سے اگر یہ کہنا ہے کہ دے مجھے عطا کر مجھے دے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کی ذات پر یقین اور توکل ایسا، اس کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا، سب کو چھوڑ کر، سب کو پیچھے کر کے، سب کو پسے پشت ڈال کر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ کو سناتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی نوکری کے لیے اپلائی کیا، ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں، پھر حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ بات دل میں اتر جائے گی۔ انسان ایسے کرتا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، کسی نوکری کے لیے اپلائی کیا، آگے سے رشتہ کامیاب نہیں ہوا، لوگ اچھے نہیں ملے، بیٹی کو خوشیاں نہیں ملی، نوکری نہیں مل سکی، نوکری سے انکار ہو گیا۔ انسان کیا سوچتا ہے، ہائے ہائے فلانے نے رشوت دی ہوگی آگے چلا گیا، میں نے یہ نہیں کیا میں سفارش کروا لیتا میں آگے چلا گیا، او میں نے رشتہ کرتے وقت فلاں سے نہیں پوچھا، میں نے فلاں کو نہیں دیکھا، میں نے میرے ذہن میں یہ کیوں خیال نہیں آیا میں نہ کرتا، میں انکار کرتے کرتے رہ گیا، میں نے اقرار کر دیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے اقرار کر دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ پر یقین کی کمزوری کی علامت ہیں، یہ ساری باتیں اللہ پہ یقین کو کمزور کرتی ہیں۔ بدگمانیاں، تو کیا کر سکتا ہے، تیری کیا اوقات ہے، تیری اوقات صرف اتنی تھی کہ تو کوشش کرتا وہ تو نے کر لی، تیری اوقات صرف اتنی تھی کہ تو تلاش کرتا وہ تو نے کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حتمی فیصلہ ہے، قدر اللہ ما شاء فعل۔ کبھی نہ کہو میں ایسے کرتا تو بچ جاتا، میں ادھر جاتا تو فائدہ ہو جاتا، میں جلدی کر لیتا تو بچ جاتا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو بچ جاتا، فلاں ٹیکہ لگوا لیتا تو بچ جاتا۔ کہو میرے اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا، یہی میرا فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے دو بندے آئے، آ کر بیت اللہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ابو عبد الرحمن آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا عراق کے اندر ایک بندہ ہے، وہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں، اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں، ہر چیز نومولد ہے، نئی پیدا ہونے والی، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، اگر وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اس کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر بھی جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا، جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو اللہ رب العزت نے تیری ذات کے بارے میں فیصلہ کر دیا وہ نہیں مانتا، وہ اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں، اس کی ہر طرح کے صدقات قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی کی ریاضتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو توحید کے ساتھ جوڑ لو۔ شرک کے اسباب کو غور کرتے ہوئے اس دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو آگے آنے جا رہا ہے، خدائی دعویٰ کرنے والے ہمیشہ انسان کی ایک کمزوری رہی ہے، ہمیشہ انسان کی ایک کمزوری رہی ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ یعیدکم الفقر، جو اللہ نے قرآن میں شیطان کے ہتھیاروں میں بیان کی۔ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے،
انسان سمجھتا ہے مجھ سے تنگ دستی برداشت نہیں ہوگی، انسان سمجھتا ہے مجھ سے تنزلی، میں نیچے جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ جبکہ علماء اکرام کی زندگیوں کا مشاہدہ کرے نا، اگر امام احمد ابن حنبل وہ مار کھائی ہارون رشید سے کہ تاریخ میں لکھا گیا اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی اپنا بیان بدل لیتا، لیکن ان ائمہ اکرام کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے، یہ کہتے ہیں انسان کو جتنی فراوانی، جتنی دولت اللہ سے دور کر دیتی ہے اتنی تنگی اللہ سے دور نہیں کرتی۔ تنگی میں انسان پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تنگی میں انسان کو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب معاملہ بڑھنے لگتا ہے، دولت کی فراوانی ہونے لگتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو خدا منوانے لگتا ہے۔ یہ مادہ پرستی کا دور، یہ سمجھنا کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، یہ سمجھنا کہ میں بڑا ماہر ہوں، یہ سمجھنا کہ میں خود کر سکتا ہوں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میری ٹکر کا کوئی نہیں، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، مجھے وہ دیتا نہیں ہے، میں اپنے بلبوتے پر کماتا ہوں۔ یہ وہ شرک ہے جس کے اندر قارون مبتلا تھا، جس کو اللہ نے سارے لوگوں کے سامنے زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ جب اس کو کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس نے کہا کیوں؟ میری دولت میرا کمال ہے، میری دولت میرا علم ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو شریک بنا لیتا ہے، اپنے کسی علم پر، اپنی قابلیت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی مہارت پر مان کر کے یہ کہہ دے میں سب کچھ ہوں، اللہ کہتا ہے وہ قارون کو دیکھ لے، اس کی میں کی وجہ سے ہم نے اسے قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دھنسا دیا ہے۔ خدائی دعویٰ کرنے والوں میں ایک بہت بڑا دعویٰ جو دجال کرے گا، یہ روٹی، یہ کپڑا، یہ مکان، یہ ایسا دعویٰ ہے جو انسان کو شرک کرواتا ہے۔ یہ وڈیرے، یہ فرعون، یہ سردار، یہ جتنے بھی مجاور ہیں، یہ کیوں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمیں خدا مانو تو اناج ملے گا، ہمیں خدا نہیں مانو گے تو تمہارا اناج بند کر دیا جائے گا۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب انسان یہ کہے کہ دجال آ کر اس کو کہے گا مجھے خدا مانو۔ دجال بھی یہی کہے گا مجھے خدا مانو۔ بندہ کہے گا میں تجھے خدا نہیں مانتا، اس کی فصل اجڑ جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، زمین بنجر ہو جائے گی، اولاد کو مار دے گا۔ اتنی بڑی آزمائش ہے یہ دجال۔ اور جو کہے گا ہاں میں تجھے خدا مانتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، اس کو کیا ہوگا؟ فصلیں لہلہانے لگیں گی، وہ بارشیں نازل کرے گا، مصنوعی بارشیں، وہ اولاد کو فراوانی، لہلہاتے کھیت اور گاڑیاں اور ریل پیل ہو جائے گی۔ سو دجال خدائی دعوے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج اگر تم یہ سمجھو کہ سود کے بغیر بھوکے مر جاؤ گے، بتاؤ تم نے سود کو اللہ کا شریک بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ سود کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی، یہ بتاؤ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کا انسان یہ کہتا ہے رشوت کے بغیر میں چل نہیں سکتا، بتاؤ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہر چیز کو شرک، اہل حدیث ہر چیز کو شرک بناتے ہیں۔ بھائی ہم نہیں بناتے ہر چیز کو شرک، تم خود فیصلے کرو، تم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا تم اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدے کرو، اللہ کے علاوہ اوروں کو نظر و نیاز کرو، اللہ کے علاوہ اوروں کے آستانوں پہ جا کے سر جھکاؤ، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اے مسلمانوں شرک سے باز آ جاؤ، ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اے مسلمانوں شرک سے باز آ جاؤ، شرک نہ کرو، تمہارا رب ہر چیز دینے کے اوپر قادر ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے، تمہارے لیے لہلہاتی فصلیں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ، یہ کہیں گے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں اگر یہ سب کچھ عطا اللہ کرتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا پھر اللہ کے ساتھ
کسی اور کی عبادت کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس جب وہ شیطان نے فارمولہ بتایا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بتایا کہ اگر تو اپنے کسی چیز کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لے تو کوئی چور اسے چوری نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ آیت الکرسی کے اندر اتنی طاقت، اتنی پاور کہاں سے آ گئی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اس کی پاور یہ ہے کہ ہم اس میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اے اللہ میری یہ چھوٹی سی عینک، میری یہ چھوٹی سی گاڑی، میرا یہ چھوٹا سا سائیکل، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو زمین و آسمان میں ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس کائنات کا محافظ ہے، تو اس کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ تجھے میری اس چھوٹی سی چیز کی حفاظت کیا کہتی ہے؟ وہ اللہ اس چیز کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدت کرو، محبت کرو، الفت کرو۔ ہم اولیاء کی کرامات سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کرامات کے نام کے اوپر ان جعلی لوگوں نے، ان فراڈ لوگوں نے، جن کا مطمع نظر اپنا پیٹ تھا، جن کا مطمع نظر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھا، جن کا مقصد لوگوں کو دین سے دور کرنا تھا، جنہوں نے رب پر اجارہ داری قائم کر لی۔ یہ جملہ سخت نہ ہو جائے، بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے لوگوں سے شرک کروایا جنہوں نے رب پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ اور وہ کیا کہ رب ہماری سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا ہے۔ رب کو منانا ہے، ہمارے پاس آؤ۔ رب کو راضی کرنا ہے، ہمارے آستانے پر جھکو۔ اور کرامتیں، پھر انہوں نے کرامات کے نام کے اوپر من گھڑت باتیں بیان کرنا شروع کر دی، من گھڑت قصے بیان کرنا شروع کر دیے۔ قبر میں فلاں آ گیا اور اس کو بتایا کہ میں فلاں کے در کا سگ ہوں، لہذا سارا نامہ اعمال صاف کر دیا۔ کوئی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیچھے ہو گئی، ولیوں کی باتیں آگے ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے تمہیں ڈرایا، قبر کے عذاب میں قبر کے سوالات تمہیں بتائے، نبی کی بات پیچھے کر دی اور تمہاری کرامت آگے ہو گئی۔ فیصلہ تو کرو، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ جھوٹی کہانیاں بنا کر لوگوں کو دین سے دور کیا۔ اور اس اجارہ داری کا ایک اور منظر دیکھ لیجئے۔ یہ اجارہ داری ہے نا کہ سال میں میرے آستانے پہ عرس کروا دو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ فلاں کرو، میں تمہیں اللہ سے خود ہی بخشوا لوں گا۔ اور ایک اور رب پر اجارہ داری ان لوگوں نے قائم کی کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا، اس قرآن سے دور کیا، لوگوں کو دین سے دور کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہبانیت جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر قائم تھی وہ قائم ہو جائے۔ اور وہ رہبانیت کیا تھی کہ پوپ کہتا ہے، چرچ کا پادری کہتا ہے، تجھ سے گناہ ہو گیا، پادری کی جیب ہری کر دے، تیرے گناہ کو پادری نے ہی بخش دینا ہے۔ پادری کو خوش کر دے، تیرے گناہ کو پادری نے ہی بخش دینا ہے۔ یہی فارمولہ بدقسمتی سے اس امت مسلمہ کے اندر لوگوں نے اللہ کو اپنا بنا کر، اللہ پر اجارہ داری قائم کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں سے اللہ کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیا کہا؟ یہ قرآن یہ ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کی کوشش کرو گے نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے 22 علوم پڑھنے پڑیں گے، لہذا کیا کرو؟ تم قرآن نہ پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں خوش کرتے رہو، ہمیں خوش کرتے رہو، اس قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ۔ ایسے فتوے موجود ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں
ان سنی سنائی باتوں کو نہ مانو، وہ مانو جو رب کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے۔ ہمارا اہل حدیث کا یہی تو ایک دعویٰ ہے، ہم اہل حدیث کا یہی تو ایک کہنا ہے آپ لوگوں سے، یہی تو التجا ہے، یہی تو ریکویسٹ ہے۔ وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مثالوں سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر مجھے سوال کیا، کسی نے سوال بھیجا اور ایک مولانا صاحب کا کلپ جو ہے وہ مجھے بھیجا، شاید آپ نے بھی سن رکھا ہو۔ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب وہ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد عشاء کی نماز ہونے سے پہلے پہلے سورۃ الفتح پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سال بھر کے رزق کی ذمہ داری لے لی۔ کتنی اچھی بات لگ رہی ہے۔ اور رزق سے تو ویسے ہی انسان بڑا خوش ہوتا ہے، رزق کے معاملے میں تو ویسے ہی انسان کہتا ہے پکڑو اس وظیفے کو۔ ہم کہتے ہیں یہ بات اس وقت قابل قبول ہوگی جب اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ یہ مولوی صاحب کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ سورۃ الفتح پڑھنے سے اللہ رزق کی ذمہ داری لیتا ہے۔ مولوی صاحب کو کیسے پتا چلا؟ مولانا صاحب کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ بات بتانے والی ذات اگر کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو توحید والا معاملہ ہے وہ اس مادی دور کے اندر، اس اجارہ داری کے دور کے اندر، اس تصوف کے پھیلاؤ کے اندر ہمیں کہیں اللہ رب العزت کی توحید میں کمزوری نہ پڑ جائے، ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ کرتے۔ اور علماء نے شرک کی پھر ایک قسم اور بیان کی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو نا ذرا لائٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شرک کا لفظ کیوں استعمال کرتے، جبکہ آپ فصیح و بلیغ عربی بولنے والے جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے، اور وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شرک کہہ دینا ہر چیز کو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جو کچھ مرضی کرتے رہو شرک نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر کس کو قرار دیا؟ تم نے نماز پڑھی، تم نے نماز پڑھی، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں، مقصد ہے لوگ کہیں بڑا پکا نمازی ہے۔ بتاؤ آپ نے کوئی سجدہ کیا؟ آپ نے کسی قبر پہ سجدہ کیا؟ آپ نے صدقہ دیا، آپ نے پیسے دیے، 50 روپے دیے، ذہن میں دل میں نیت کیا ہے یہاں پر؟ دیکھنے والا کہے گا بلال بڑا سخی ہے، دیکھنے والا کہے گا فلاں بڑا سخی ہے۔ بتاؤ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نیکی کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اس کو بھی اللہ نے چھوٹا شرک قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نیکی صرف اللہ کے لیے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، یہ گردن جھکے تو صرف اللہ رب العزت کے آگے۔ یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ پہلے یہی تو رونا روتے ہیں کافر، یہی تو رونا روتے تھے مشرکین۔ وہ کہتے تھے اللہ کو مان لیتے ہیں بھائی، اللہ کو مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، اور کوئی تھوڑا سا لات عزا منات کو بھی تو مان لو، تھوڑی سی ہماری مان لو، تھوڑی سی تمہاری مان لیتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، ماننا ہے تو پھر صرف اللہ کو ماننا ہے، پھر کسی اور کو نہیں ماننا۔ دستگیر
پھر صرف اللہ، غریب نواز صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، داتا صرف اللہ۔ ماننا ہے تو پھر سب کو چھوڑ کر اللہ کو مان، لا الہ، کوئی اور معبود حقیقی نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ کی ذات۔